لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولي وحافظ وقائد وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم فرجنا بهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ماہ مبارک کی 17ویں تاریخ ہے اور ہمارا ماہ مبارک کا 17واں روزہ، 17واں دن، اور یہ دن جو ہے وہ ہمارے لیے جس طرح سے مثلاً افسوس ہے، ایک عظیم، آپ کو پتا ہوگا کہ ایک عظیم جنگ اسلامی اور اسلام کی سب سے پہلی جنگ سے منسوب ہے کہ جس میں اسلام کو پیروزی حاصل ہوئی، مفرقیت اور کامیابی حاصل ہوئی، اور اس کے بعد اسلام کی جو تبلیغ تھی، اسلام کو جو پھیلانے میں جتنے بھی جو ہے وہ امکانات، لوازمات تھے، ساری چیزیں حاصل ہوئیں اور بہترین طریقے سے اور بہت زیادہ جو ہے وہ اسلام کے اوپر ایک جو بہت تیزی سے پھیلنا جو دنیا میں شروع کیا تھا، یہ اسی جنگ کے بعد آغاز ہوا تھا. تو آج 17واں روزہ ہے اور پھر ہمارا آج کے درس کا موضوع ہے والدین کے حقوق. کیا ہیں والدین کے طرح، کس طرح سے ہمیں ان کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے، والدین کے ساتھ کس طرح سے، کن شرائطوں میں والدین کے حقوق ہیں. جو کہا جاتا ہے والدین کی نسبت اولاد پر جو واجبات ہیں رعایت کرنا، اور اللہ کے احکامات میں سے بہت ایک اہم حکم ہے یہ، یعنی احکامات الہی کا رکن ہے حقوق والدین. اور اللہ نے اپنے حقوق کے بعد اگر کوئی حق کو جو ہے وہ واجب قرار دیا ہے، بہت زیادہ اس حق کے بارے میں مثلاً خدا کا ارشاد ہے تو وہ کیا ہے؟ حق والدین ہے. اب اگر دینی متن میں پڑھیں یہ ساری چیزیں کہ والدین کے ساتھ نیکی سے مثلاً پیش آنا، جو ہمارا دین ہمیں کہلاتا ہے، ان کا احترام کرنا، ان کی اطاعت کرنا اور ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا، یعنی والدین کے حقوق میں یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہے؟ شمار ہوتی ہیں. یعنی ان کی نافرمانی نہیں کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنا ہے، لیکن اطاعت و فرما برداری اس حد تک کرنی ہے جہاں پر احکام خدا پامال نہ ہو، یعنی واجبات و محرمات جہاں والدین سے نہ ٹکرائیں وہاں تک کرنی ہے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ مثلاً بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اولاد اتنا زیادہ حق کو جو ہے وہ اگرچہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے، خدا نے اپنے حق کے بعد جو ہے وہ والدین کے حق کا ذکر کیا ہے کئی آیتوں میں، لیکن ایک چیز جو انڈر بریکٹ میں ایک چیز کہتی چلوں کہ جہاں پر واجبات اور حرام جو ہے وہ ٹکرانا شروع کر دیں. مثال کے طور پہ کوئی ایسا والد ہے، اور ہوتے ہیں ایسے والدین بعض، کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے بھی باز رکھتے ہیں کہ تم میرا یہ کام کرو، نماز تم قضا، پہلے نماز تمہاری قضا ہو جائے، لیکن تمہیں میرا یہ کام کرنا ہے، میرا دوائی کا ٹائم ہے اور جو ہے وہ تم مجھے دوائیاں دو اور تم میرے لیے میرا فلاں کام کرو، میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہاری ماں ہوں،
نماز تو تم ہر وقت پڑھتے ہو، نماز فی الحال نہ پڑھو، اور قضا کا وقت ہو چکا ہے، قضا ہونے والی ہے، اور اس وقت اگر یہ کہا جائے اگر وقت ہے اور والدین آپ کو پکار رہے ہیں تو وہاں پہ ہمیں پہلے وہاں جانا ہے، ان کی جو ہے وہ ضرورتوں کو رفع کرنا ہے، پھر ہم بھلے اپنی نماز پڑھ لیں۔ لیکن اگر قضا کا وقت ہے، مثال کے طور پہ 10 منٹ قضا کے لیے باقی ہے، اور اگر والدین میں سے کسی نے ہمیں یہ کہہ دیا کہ تمہیں میرا فلاں کام کرنا ہے، تم نماز ابھی نہ پڑھو، تم میرے ساتھ باہر چلو، یا جو کچھ بھی، وہاں پر اطاعت والدین نہیں ہوتی، وہاں پہ اطاعت خدا ہوتی ہے۔ ہمیشہ اطاعت خدا اطاعت والدین کے ہمیشہ اوپر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حقوق والدین ہوتا ہے۔ خوب، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا ہیں؟ ان کی رعایت کرنا، ان کے اطاعت، ان کی فرما برداری، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی رعایت کرنا کیا ہے؟ اولاد پر فرض ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، قرآن میں مثلا والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے علاوہ بھی ان کے ساتھ مثبت سلوکی اور سختی کرنا، ان کے ساتھ سختی سے پیش آنا یا بہت زیادہ روڈ ہو جانا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے ان ساری چیزوں کے لیے، کہ وہ ہمیں والدین کے ساتھ کبھی بھی نہیں کرنا ہے۔ قرآن میں یہ ساری چیزوں کے لیے سختی سے منع بھی کیا گیا ہے کہ ان کے سامنے کیا کیا جائے؟ والدین کے سامنے ہمیشہ جو ہے وہ تواضع و خلوص دین کے ساتھ برتاؤ رکھے، اظہار محبت کریں۔ اور اگر کوئی ایسے اولاد ہیں کہ جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں تو ہمارے کیا حق ختم ہو جاتے ہیں؟ نہیں، ہمارے حقوق جو ہے وہ ویسے ہی رہتے ہیں۔ تو جو حق ہے وہ وفات کے بعد ہم کیسے ادا کریں؟ ایک سوال ہے۔ تو ہم اگر وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اب میں کیسے ان کی اطاعت کروں؟ میں کیسے ان کے ساتھ اپنا جو میرا رابطہ ہے اولاد ہونے کے تحت جو میرا ایک کام ہے وہ میں کیسے کروں؟ تو ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے ایصال کرنا، کوئی بھی دعاؤں کو نذر ہے، مجلسیں ہیں، کسی بھی ذریعے سے، یا کوئی ہم کام کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ماہ رمضان مبارک ہے، آپ جب مثلا افطار یا سحری کی پریپریشن کر رہی ہوتی ہیں، آپ یہ دھیان رکھیں اگر آپ کے گھر کے مرحومین ہیں، آپ کے والدین ہیں، یا آپ کا کوئی عزیز ہے جو اس دنیا سے جا چکا ہے، تو ہم کچھ نہ کر کے جو زحمت آپ اٹھا رہی ہیں اس زحمت کو نذر کر دیں ان کے نام سے۔ آج کی افطاری، آج کا کھانا، آج کا ایک بچے کو حتیٰ پانی پینا، آپ کلی طور پہ ایک نیت کر سکتی ہیں کہ میں اگر اپنے سسرال میں رہ رہی ہوں یا میں کہیں ایسی جگہ پہ جہاں میں خدمت کرتی ہوں دو لوگوں کی، تو میں نے اپنی اس خدمت کو نذر کیا اپنی ماں کے لیے، اپنے بابا کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، جو بھی عزیز اس کا ہے جو اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو آپ اس طرح سے ان کے لیے کام کر سکتی ہیں، ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا، ان کی نیت سے ہم جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، نمازیں پڑھ لیں، ایک وقت ایک تسبیح پڑھ لیں، آپ ایک اللہ اکبر کہہ لیں، ایک استغفار کہہ لیں، ایک بچے کو ایک گلاس پانی پلا دیں۔ یہ ساری چیزیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہدیہ کر سکتے ہیں بنا کسی ذکر کے لیے۔ بس آپ نے نیت کرنی ہے اور وہ چیز ان کے لیے ایصال ہو جائیں گی، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے، یعنی اتنا زیادہ سخت ہے یہ مرحلہ موت کے بعد کا، کہ آپ دیکھیں نا وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ عاجز ہیں، ناتوان ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں اپنے لیے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ مرحومین اتنے زیادہ محتاج ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے اہل خانہ کو جو ہے وہ پکار رہے ہوتے ہیں، شب جمعہ بالخصوص وہ پکار رہے ہوتے ہیں کہ تم ہمیں کچھ دے دو، کچھ بھیج دو، کچھ تو ہمیں نجات دلوا دو، حتیٰ ایک سلوات، حتیٰ ایک فلاں چیز، ایک گھٹ پانی، حتیٰ روایتوں میں آیا ہے کہ آپ جانوروں کو، یعنی کتے کے سامنے جو تم کھانا پھینک رہے ہو، جو تم خود نہیں کھاتے، اس کا ثواب ہمیں بھیج دو، تم اس کو بھی ہمارے لیے ایصال کرو۔ آپ سوچیں وہ کس حد تک محتاج ہو جاتے ہیں واقعا جو ہے وہ۔ تو ہمارے پہ جو حق ہے یہ ایک بہت بڑا حق ہے کہ ہمیں بھولنا نہیں ہے۔ ہم زندگی میں تو کرتے ہیں لیکن اولاد اکثر جو ہے وہ کچھ سالوں کے بعد اپنے والدین کو فراموش کر دیتی ہے، لیکن والدین ان کے محتاج ہمیشہ رہتے ہیں۔ خوب، پھر اسی طرح مثلا بہت ساری خصوصیات، یعنی مثلا اگر ہم
14 मासूमीन अलैहिस्सलाम के हदीस में भी वालिदैन के साथ नेकी से पेश आने और उनके नजदीक जो है वो पसंदीदा अमाल अंजाम दे। तो ये सारी चीजें क्या है, एक बेहतरीन शियों के खुसूसियात में शुमार की गई है हदीस अहले बैत अलैहिस्सलाम के नजरिए में, उनके हदीस के मुताबिक। खूब, फिर बाज शिया फुक़हा ने भी जो है कई मवारिद में वालिदैन की नाफरमानी और उनकी नाराहती, माँ बाप अगर नाराहत हो जाएं, अजियत का सबब बने अगर औलाद उनकी, वहां पर औलाद पर उनकी अताअत को वाजिब है, मगर एक है वालिदैन औलाद को खुदा की मासियत अंजाम देने का हुक्म दे। ठीक है, जो अभी मैंने आप लोगों को बयान किया कि कोई ऐसा काम करने पर वादार करे, मसलन भाई है, मसलन घर में बाप है और बेटी है, और बेटी हिजाब करती है, माँ करवाती है, लेकिन बाप नहीं करने देता, उसे हिजाब नहीं पसंद कि तुम बाहर जाओ, अपने आप को कवर करके जाओ। तो यहाँ पर अगर कोई औलाद कहे कि मैं अपने बाप की नाफरमानी कर रही हूँ, तो ये नाफरमानी नहीं है। हम अहकामात इलाही को जहाँ पर भी पामाल होगा, हम वहां पर जो है वो वालिदैन की नाफरमानी जायज है, आप वहां पर रद्द कर सकती हैं, लेकिन अहकाम इलाही को हम जो वाजिबात और मुहर्रमात में से उस चीज को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। खूब, फिर इसी तरह से उनका नानो है, तो उन पर वाजिब है कि वालिदैन का नफका वो पूरा करे, अगर वालिदैन जरूरतमंद हैं। लेकिन इस जेल में अगर कोई एक बेटा है, ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई बेटा है, उसके पास इतनी मसलन शायद इतनी इनकम ना हो कि वो अपने खर्च को पूरा कर पाए, बहुत मुश्किलों से उसका अपना घर चलता है, या ये कि मसलन वालिदैन को जरूरत नहीं है, वो खुद इतना अच्छा खासा कमा लेते हैं या इतनी अच्छी सेविंग्स है उनके पास, वो बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं, तो ऐसी सूरतों में औलाद पर वाजिब नहीं होगी। खूब, लेकिन औलाद अगर साहिब इस्ताअत है और वालिदैन भी जरूरतमंद हैं, तो यहाँ पर वाजिब है कि औलाद उनकी जरूरतों को रफ करे, पूरा करे, और जरूरी है उसके लिए, उसके हक में से है ये। खूब, अगर वो नहीं करेगा तो गुनाहगार है, मासियतकार होगा। लेकिन अगर नहीं है, मसलन उसके पास जो है वो एक वक्त का खाना है, अब वो अपने बीवी बच्चों को खिलाए या अपने माँ बाप को खिलाए, बस इतना ही है, तो उसके ऊपर औजब क्या है, यहाँ पर वाजिब तर क्या है कि उसके ऊपर वाजिब क्या है, अपनी बीवी को, बेटा मसलन जो मर्द है वो अपनी बीवी को, अपने बच्चों का पहले पूरा करे, उसके ऊपर वो ज्यादा अहम है। खूब, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इंसान के पास है, यानी हम मेरी बहुत अच्छी जिंदगी है, और लेकिन इतना नहीं है कि हम बचा के कुछ दे सके, मसलन मैं बचा सकती हूँ लेकिन मैं बचाना नहीं चाहती, मैं अपने वालिदैन को पूछती नहीं हूँ, तो ये क्या है, ये सही नहीं है ये तरीके का कि हम अपने वालिदैन को बिल्कुल उनके हाल पर छोड़ दें और उनके हालात से वाकफियत होने के बावजूद हम उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाए। खूब, तो वालिदैन के हुकूक की रियायत करना खुदा के अहम अहकामात में से है, और औलाद पर हुकूक अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अगर हक पे वालिदैन को ही अहमियत दी गई है, वालिदैन पर एहसान, उनके साथ नेकी करना। खूब, तो ये सारी चीजें क्या हैं, उनके हुकूक में से आती हैं। शिया और अहले सुन्नत हदीस के मनाबे में भी ये चीजें मौजूद हैं कि जहाँ पर वालिदैन के मकाम और मर्तबे की अहमियत बहुत ज्यादा ताकीदन जो है हमें बताई गई है, और इस मौजू पे न जाने कितनी मुस्तकिल बहस हो चुकी। गुनाह ने कबीरा में मसलन चीजें के बारे जो है वो ताकीद है, जहाँ पर मसलन आए पर इरशाद गिरामी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان. باپ کے ساتھ نیکی کا جو ہے وہ جو ہے وہ ہمارا جو دین ہے اس میں ہمیں بتایا گیا والدین کے ساتھ نیکی اور ان کا احترام کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا. ٹھیک ہے. اسی ذیل میں امام صادق علیہ السلام امام کاظم علیہ السلام ساتویں امام کا ارشاد گرامی ہے کہ رسول خدا سے کسی نے پوچھا کہ اولاد پر والد کے لیے کیا حقوق ہے، اولاد پر والد کا کیا حقوق ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ان کا نام لے کر نہ پکارا جائے، یعنی وہ اپنے والد کو اس کے نام سے نہ پکارے. ان کے آگے آگے راستہ نہ چلے، یعنی والد پیچھے چل رہا ہے اور اولاد آگے چل رہی ہے تو یہ اس کی احترام میں نہیں آتا. خوب ان سے پہلے نہ بیٹھے، یعنی ہم کہیں گئے ہیں ہمیں بیٹھنا ہے، والد ہے ساتھ ہے، باپ ساتھ ہے، ہم بیٹھنا چاہیں نہیں، پہلے انتظار کریں کہ والدین بیٹھ جائیں اس کے بعد ہم بیٹھے. خوب ان سے پہلے نہ بیٹھیں ان کے ساتھ، اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کے والد کو گالیاں دی جائے، آپ کے والد کو برا بھلا کہا جائے، یعنی ایسے کوئی کردار ہمیں باہر نکل کے انجام نہیں دینا جس کی وجہ سے باعث اذیت ہمارے والدین کے لیے ہو. اور اسی کے ذیل میں بہت ساری ایسی احادیث اور بہت ساری ایسے کتابوں میں جو ہے وہ نکات بیان کیے گئے ہیں قول معصومین علیہ السلام کی روشنی میں کہ والدین سے جہاں والدین موجود ہیں وہاں پر آپ ان سے اونچائی پر نہ بیٹھیں، ان کی طرف اپنے پیر کو نہ پھیلائیں، ان کی طرف جو ہے وہ مستقیماً اشارہ کر کے باتیں نہ کریں، ان کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا نہ کریں، ان کی باتوں کو رد نہ کریں. جب وہ کوئی ایک بات کہہ رہے ہیں تو آپ سنیں، ان کی باتوں کو جو ہے وہ پوری طرح سے انکار کر کے آپ اپنی بات کو نہیں رکھ سکتے. یہ سب کیا ہے؟ آداب میں سے نہیں آتا. خوب اطاعت و فرما برداری میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. ان کو گالیاں نہ دے، یعنی بہت ایسی چیزیں، یعنی ایسی کوئی چیز نہ کریں جن سے والدین ناراض ہوں. ان کو خوشنودی کا باعث بنے، ان کی ناراضگی کا باعث نہ بنے. والدین کے ساتھ نیک سلوک رکھیں، روا رکھیں. یہ ساری چیزوں کے لیے اولاد کے کوئی بھی بہانے دین قبول کی سیرت میں بھی ملتا ہے کہ آپ مثلا رسول خدا جو تھے وہ اپنی حتی رضا اس کے ساتھ بھی وہ احترام سے پیش آتے تھے، اور جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں ان کا بھی احترام کرتے تھے. یعنی نہ صرف یہ کہ اپنی ماں کا یا خود کرتے تھے، جو لوگ اس طرح سے ہوتے تھے جو اولاد واقع ناطاعت گزار ہوتی تھی، فرما بردار بچے کہلاتے تھے، ان سے بھی بہت محبت کرتے تھے، ان کا بھی احترام کرتے تھے، ان کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتے تھے. اسی بنا پر مسلمانوں کو والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے اور والدین کی دیکھ بھال میں سختی اور تکلیفوں کو برداشت کرنے کا بھی حکم دیا گیا، اگرچہ والدین مشرک ہی کیوں نہ ہو اور برے ہی کیوں نہ ہو. آپ ان کی سختیوں میں ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ اچھے سے رہیں. اگر وہ آپ کو سختیوں میں رکھتے ہیں یا کوئی برا آپ کے مزاج کے برخلاف سے کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ مشرک و کافر ہی کیوں نہ ہو آپ کے والدین، آپ کو ان کے ساتھ کیا ہے؟ بہترین برتاؤ رکھنا ہے. خوب اب جو ہے احسان کس طرح کرنا ہے والدین کا، کچھ نکات اس لیے کہ ہم کیسے احسان کریں. کچھ ایسے منابع ہیں، کچھ ایسے مصداق ہیں کہ جس کو احسان کا مصداق جو ہے وہ بنایا گیا. خوب سورہ اسراء کی 23ویں اور 24ویں آیت میں والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دینے کے بعد اس کے پاس مصادیق کو بھی بیان کیا گیا ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلا جو لفظ ہے اف، یعنی ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے
کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقضى ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اور آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو، ٹھیک، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اگر تمہارے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے تک پہنچ جائیں تو انہیں اف، لفظ اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور ان کے سامنے مہر و مہربانی کے ساتھ انکساری کا پہلو جھکائے رکھو اور کہو اے پروردگار تو ان دونوں پر اسی طرح رحم کرم فرما جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا اور میری پرورش کی۔ یہ احکام حکم الہی ہے کہ جہاں پر آپ نے دیکھا کہ آیت میں اللہ نے اپنی فرما برداری، اپنی عبادت، اپنی اطاعت کے بعد فوراً احسان بالوالدین کہا ہے کہ اگر وہ بڑھاپے کی کوئی سیڑھی پر آ جاتے ہیں تو انہیں اف بھی نہیں کہنا ہے۔ اور یہ اس لیے کیوں ہے؟ کیونکہ بڑھاپے میں ماں باپ کو سنبھالنا ایک سخت کام ہے، ایک جہاد ہے، کیونکہ ان کا مزاج بدل جاتا ہے، وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، وہ بہت ساری چیزوں میں بچوں کے مثل ہو جاتے ہیں نا۔ بڑھاپے کی کڑی کیا ہے؟ بچگی کے عالم کی طرف دوبارہ انسان کو لے جاتی ہے۔ اب بچہ کیا کرتا ہے؟ ہم بچے کے ساتھ کیسے کرتے ہیں؟ ہم جھڑکتے ہیں بہت زیادہ بچوں کو، ہم دھتکارتے ہیں، ہم اس طرح کرتے ہیں۔ نہیں، بچوں کے ساتھ ہمیں پتہ ہے کہ بچہ یہ کام کرے گا تو ایکسپٹ کرتے ہیں ہم اس چیز کو اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو ہر اعتبار سے ٹیکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح سے مثلا آپ لوگوں نے بہت ساری کلاسز اب لے لی، ٹھیک ہے نا، میرے خیال سے ایک حد تک تو ایکسپرٹ ہو گئی ہوں گی اب، بہترین تربیت، بہترین طریقے سے انہیں ہینڈل کیسے کرنا ہے، کس موڈ میں مجھے اپنے بچے کو کس طرح سے اس کو اس کے موڈ سے نکالنا ہے، کس طرح سے ہمیں اس کو ضد کر رہا ہے تو اسے کنٹرول کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جہاں پر روایتیں کہ بزرگی اور بڑھاپے کا عالم یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ سے انسان کیا کرتا ہے؟ بچپن کے عالم میں چلا جاتا ہے۔ یہی ساری صفتیں، مثلا اچھل کود تو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، کھیل ویل تو نہیں کریں گے، لیکن بعض صفتیں بچوں والی، ضد کرنا، چڑچڑاپن، ایک چیز کا انکار کرنا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بوڑھے ماں باپ آپ اگر دال روٹی ان کے سامنے رکھتے تو انہیں کا وہ بنوائیں گے شوق سے لیکن کھائیں گے نہیں۔ بچے کیا کرتے ہیں؟ مجھے یہ نہیں کھانا، فوراً سے موڈ ان کا چینج ہو جاتا ہے۔ بعض وقت بڑھاپے کے عالم میں بچے یہ بھی کرتے ہیں، دوائیاں نہیں پیتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، بہت چڑچڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو دن بھر ان کی جو ہے وہ کیئر کرنی ہوتی ہے، لیکن ہم یہ سوچیں کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو، تم بزرگ ہو گئے ہو، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بھائی ہم نہیں کر سکتے، ہم چھڑک دیں اور دھتکار دیں انہیں، اس کی اجازت خدا ہمیں نہیں دیتا ہے، بلکہ ان کے سامنے تواضع اور فروتنی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اولاد کی دیکھ بھال اور تربیت کے حوالے سے برداشت کیے گئے جو تکلیفیں انہوں نے برداشت کی اور سختیاں جو انہوں نے دی، اس کے بدلے میں ان کی زندگی اور وفات یہ دعا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ خود یہ ان کے اور اپنی نمازوں کے قنوت میں پڑھا کرے، حتماً پڑھا کرے اس دعا کو، کہ ان کی زندگی میں بھی اللہ ان پر رحم فرمائے جس طرح سے وہ اپنے ہمارے بچپن میں ہمارے ساتھ رحم سے پیش آتے تھے۔ اور اگر منزل میں بھی کام آئے گی کہ خدایا تو رحم و کرم فرما۔ تو یہ کہ اگر والدین انہیں پکاریں تو ان کی آواز پر لبیک کریں، فوراً جائیں، ان کے راستے کو کاٹ کر نہ چلیں، آگے آگے نہ چلیں، پشت کر کر نہ بیٹھیں والدین کی طرف۔ اگر والدین اپنی اولاد کو بلائیں تو فوراً حاضر ہو جانا ہے، اتنی جلدی حتی اگر نماز میں ہو۔ انڈر بریکٹ ایک چیز کہہ دوں کہ نماز میں والدین کے مثلا اگر ماں پکار رہی ہے اور انہیں ضرورت ہے اور ہمیں پکارا
تو اگر ہم در حال نماز ہیں، ہمیں نماز کی نیت توڑنی ہے، بشرط یہ کہ گھر میں اور کوئی موجود نہ ہو یا سچویشن ایسی ہو جائے جو ایمرجنسی کہلائے، یا کوئی اور بچہ گھر میں نہ ہو تب، ٹھیک ہے نا؟ وہ پکار رہے ہیں اور ہمیں کیا کر دینا، اس وقت نیت توڑ دینی ہے اور ان تک پہنچنا ہے۔ اگر والدین کی طرف رفتار و برتار ان کی مرضی کے برخلاف ہو، یعنی ایک بات ہے، مجھے اپنے والد کی اور اپنی والدہ کی پسند نہیں آ رہی، میں نے اس پہ جھگڑنا شروع کر دیا، میں نے اس پہ لڑنا شروع کر دیا، میں نے اس پہ چیخنا شروع کر دیا، جھگڑے لڑائیاں، کیا اس کا حکم ہمیں خدا دیتا ہے کہ ہمیں اجازت ہے اس طرح کے برتاؤ؟ حتی یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو برا منہ بھی نہیں بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ ہوتی ہے، بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ والدین کی باتیں آپ کو پسند نہ آئیں، آپ اس پہ اپنی آواز کو جو ہے وہ ابھاریں، چلائیں، چیخیں یا لہجہ سخت کر لیں یا منہ ہی بنا لیں۔ منہ بنانے کی بھی اجازت ہمیں نہیں دی گئی ہے۔ والدین کے رازداری کو رازداری کی تحفظ کریں، حفاظت کریں، ان کا شکریہ ادا کریں، اور یہ سب کیا ہے؟ ان کے ساتھ احسان کے مصادیق ہیں جو ہمیں کیا کرنے ہیں؟ وہ جو ہے وہ اس کا پاس رکھنا ہے، اور اس کی جو ہے وہ فرم برداری اسی طرح سے ہوتی ہے جس کو مصداق قرار دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ روایت اور حیات کی روشنی میں ہمیں بیان کیے گئے ہیں کہ جس کا جو ہے ہمیں ان کی زندگی میں بھی جو احسانات انہوں نے ہمارے بچپن کے عالم میں، ایک بچے کو سنبھالنا کتنا سخت ہے، اگر آپ لوگ میں سے جو معاون ہیں وہ اس چیز کو پورے وجود سے احساس کرتی ہوں گی، ایک بچے کی پرورش کتنی سخت ہے، حتیٰ ان کے جو ہے وہ پیدائش سے لے کر ان کی پرورش، ان کی تربیت، ان کی بچپنے کا عالم، ان کی جوانی کا عالم، ان کی نوجوانی کے عالم، ان کی کمزوری کا عالم، ان کے بیماری کے عالم میں کس طرح سے والدین سختیاں بالخصوص ماں سختیاں جو اٹھاتی ہے، تو اسی طرح سے ہمیں اب ان کے لیے جب ہم اپنے جو ہے وہ زندگی میں سنبھل چکے، سیٹل ہو چکے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، ہم خود کو سنبھال لیا ہم نے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے والدین کے لیے بہترین اولاد قرار پانا ہے، ان کے لیے راحت دل بننا ہے، ان کی آنکھوں کا نور بننا ہے، اور وہ جو احسانات انہوں نے ہماری زندگی پر کیا ہے اس کے احسان کا بدلہ دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اگرچہ ہم نہیں دے سکتے، لیکن ہمیں یہ کوشش رہے کہ ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، ان کے پکارنے پر ان کے آگے نہ چلنا، ان کا احترام کرنا، ان کے سامنے جھک کر رہنا، ان کی باتوں میں ہاں میں ہاں ملانا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ہمیں رعایت کرنا واجب ہے، ہم یہ چیزیں ان کے ساتھ اس طرح سے برتاؤ رکھیں۔ تو آج کے لیے کافی ہے، انشاءاللہ کل اور ہم اس چیز کو کنٹینیو رکھیں گے، آگے اس درس کو پڑھائیں گے۔ تو کوئی سوال، کوئی اشکالات آپ لوگوں میں سے کسی کو؟ اگر سوال نہ ہو تو کلاس ختم کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وعلى الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وعلى محمد۔ خدا حافظ۔ ہیلو، السلام علیکم خیر۔ وعلیکم السلام۔ خدا حافظ۔ 3 بج گیا کیا؟ جب بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، جی آپ پڑھ سکتی ہیں، آپ سجدے میں پڑھ سکتی ہیں، آپ قنوت میں پڑھ سکتی ہیں، واجب ذکر کے قنوت میں جو دعا ہے آپ دعا پڑھ سکتی ہیں، اس میں جو دعا
بعد یہ پڑھ سکتے ہیں کہ صرف یہی پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، آپ پڑھ سکتی ہیں، آپ جتنا طولانی کرنا چاہیں کر سکتی ہیں اپنے دعاؤں کو. مطلب قنوت کے بعد یہ پڑھ سکتے؟ جی جی، آپ جو دعا پڑھتی ہوں گی قنوت کی جو خصوصی دعا ہے وہ بھی اگر پڑھتی ہیں اس کے بعد بھی یہ جملہ کہہ سکتی ہیں. اچھا، سجدے میں بھی کہہ سکتے ہیں؟ ذکر واجب کے بعد آپ یہ دعائی جملہ کہہ سکتی ہیں. آیت ہے نا، ذکر ہے، ذکر آپ ایکسٹرا میں کر سکتی ہیں، قنوت میں اور سجدے میں اجازت ہے. اچھا جی. جی. اور جیسے مرد کے پیچھے مطلب نماز پڑھ سکتے ہیں، مرد کوئی بھی ہو، بیٹا شوہر کوئی بھی ہو، اور جیسے چھوٹا بچہ ہے 5 سال کا تو اس کے برابر سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، وہ بالغ نہیں ہے نا، وہ ایک عاقل و بالغ نہیں کہلاتا. عاقل و بالغ جہاں پر ہے، حتی آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہاں پھر برابری میں نہیں ہو سکتا. بچہ تو مطلب بالغ. جی جی، شکریہ خواہر. جزاک اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.